السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائے اللہ، یہ کیا کر دیا تم نے؟ میرا سارا سیٹ خراب کر دیا۔ اندھی ہو کیا؟ ٹھیک سے برتن نہیں دھو سکتی تھی۔ اب بتاؤ اس کے پیسے کون بھرے گا، تم یا تمہاری ماں؟ بولو۔ صبح صبح اماں کی چیخنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کھسمساتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور اماں کی آواز سننے کے بعد پاس پڑا تکیا اپنے منہ پر رکھ دیا اور ایک بار پھر سو گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بار پھر اماں کے چیخنے کی آواز آنے لگی اور ساتھ میں کسی کی دبی دبی سسکیوں کی آواز بھی آنے لگی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بستر چھوڑا اور گھڑی پر وقت دیکھا۔ ابھی صبح کے 8:30 بجے تھے اور اماں ابھی سے شروع ہو گئی تھی۔ میں نے جمائی لیتے ہوئے اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھا اور اپنے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ جب اماں کی آوازیں تیز ہونے لگی تھیں، میں پاؤں میں جلدی سے جوتے پہنتی باہر کی طرف آئی۔ یہ جو کھانا آتا ہے مفت کا نہیں آتا ہے، اور کیا ہو جائے گا اگر اس کو کھا لے گی؟ مر تو نہیں جائے گی تو؟ رزق ہے، چپ کر کے کھا لے اسے۔ اماں نے نخوت ہوئے کہا۔ لیکن آنٹی، یہ تو زمین پر گرا تھا، میں اسے کیسے کھا لوں؟ جو بھی کر، جیسے بھی کر، لیکن اس کو کھا۔ اگر تو نے اس کو نہیں کھایا تو تجھے آج سارا دن کچھ نہیں ملے گا کھانے کو، سمجھی تو؟ اماں سامنے بیٹھی لڑکی کو ڈانٹ رہی تھی۔ ارے اماں، آج تو چھٹی کا دن ہے، آج بھی آپ ایسے ہی چیخیں گی چلائیں گی تو آج کا دن تو غارت ہو جائے گا نا۔ میں نے ناگواری سے اماں کے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا، ارے میری پیاری، یہ سب تم ہی لوگوں کے لیے کر رہی ہوں، صبح سے اس بدبخت کو سمجھا رہی ہوں، لیکن مجال ہے جو اس کے سر پر جوں بھی رینگ جائے۔ اپنی ہی منمنانیاں کرنے لگی ہوئی ہے۔ صبح اس نے واٹر سیٹ خراب کر دیا تھا اور ابھی علی کو ناشتہ دے رہی تھی۔ جب علی نے ٹرے میں رکھے ناشتے پر اپنا ہاتھ مارا تو وہ نیچے گر گیا۔ اب تو ہی سوچ بیٹا، رزق ضائع تو نہیں کرنا۔ میں اسے کہہ رہی ہوں کھا لے، لیکن یہ کل موہی منہ نہیں کھول رہی۔ اماں نے اس لڑکی کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوب سے اس کی پیٹھ پر رسید کیا۔ وہ لڑکی پہلے ہی سر جھکائے آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے کھڑی تھی، جیسے کوئی مجرم کھڑا ہو۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں اس کے لیے ترس آ گیا۔ میں نے کہا، اچھا اماں، بس کر، کم از کم آج تو سونے دے، باقی کے 6 دن نکالتے رہنا اس پہ اپنا غصہ، لیکن اب کچھ مت کہنا اسے۔ میں نے بہت چالاکی سے اس لڑکی کا دفاع کیا تھا، آواز نہ آئے، یار رات میں ہی بہت لیٹ سوئی تھی، اب مجھے آرام کی ضرورت ہے، اور یہ جو معاملات ہے نا، یہ بعد میں نمٹا لینا۔ میں نے معاملہ رفع دفع کرتے ہوئے کہا اور دوبارہ اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ ہم 4 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ میرے ابا سرکاری دفتر میں ملازمت کرتے تھے۔ ابا اور اماں کی پسند کی شادی تھی، کیونکہ یہ دونوں آپس میں کزن تھے۔ تو جب ابا نے اپنی پسندی کے بارے میں اپنے والدین کو بتایا تو ان کے والدین نے باخوشی اماں کے لیے رشتہ قبول کیا، اور اس طرح ابا اور اماں کی شادی ہو گئی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ آج بھی لوگ ان کی محبت کی مثالیں دیتے تھے۔ ابا ہم سب سے بہت پیار کرتے تھے، ہم سب کا خیال رکھتے تھے، ہم سب بہت اچھا چل رہے تھے۔ ایک خوشحال خاندان کی منہ بولتی تصویر تھا ہمارا گھرانہ۔ لیکن ایک رات سب بدل گیا جب ابا ایک رات اپنے ساتھ ایک لڑکی لے آئے۔ ہم سب ابا کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ کر بہت حیران تھے۔ وہ پہلی بار تھا کہ ابا گھر آئے تھے اور بنا کسی کی طرف دیکھے اور بنا کچھ بھی کھائے پیے بغیر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ ہم سب ابھی تک حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب اماں نے ابا سے اس لڑکی کے متعلق پوچھا تو ابا نے صرف اتنا کہا، خدیجہ وہ میری بیٹی ہے، اور ثانیہ، مہرین، لیزا کی طرح وہ آج کے بعد یہی رہے گی، اور تم ایک ماں کی طرح اس کا خیال رکھو گی۔
امید کرتا ہوں تم میرے اس فیصلے سے اختلاف نہیں کرو گی۔ اماں ابا کی بات سن کر سکتے میں چلی گئی تھی۔ پہلے تو لگا شاید ابا مذاق کر رہے ہیں، لیکن جب ابا اپنی بات پہ قائم رہے تو ہماری آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ ہم سب بہن بھائی مل کر اماں کے ساتھ اس لڑکی کے کمرے کی جانب گئے۔ وہ لڑکی ڈری سہمی سی بیڈ پر ایک کونے میں لگی بیٹھی تھی۔ ہم سب کے کمرے میں جانے سے وہ گھبرا گئی تھی اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اماں اس کے لیے کھانا لے کر گئی تھی۔ بہت پیار سے اس کے سامنے کھانے کا ٹرے رکھا۔ اصرار کرنے پر اس نے ڈرتے ڈرتے کھانا کھانا شروع کیا۔ ہم سب اسی کو دیکھ رہے تھے جب اماں نے اس سے سوال جواب کرنے شروع کر دیے۔ بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ اماں نے شفیق لہجے میں اس سے اس کا نام پوچھا۔ جی میرا نام مریم ہے۔ اس لڑکی نے ہکلاتے ہوئے اماں کو اپنا نام بتایا۔ اب ہم سب بھی اس کی طرف مکمل متوجہ ہو چکے تھے۔ بیٹا کہاں سے آئی ہو تم؟ اماں نے ایک اور سوال مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ لال مسجد کے پیچھے جو محلہ ہے وہاں سے، اس لڑکی نے قدرے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ سننا تھا کہ اماں کے ساتھ ساتھ میرے بھی اوسان خطا ہو گئے۔ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اب اماں نے بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلدی سے اس سے سوال کیا۔ اس پر اس لڑکی نے سر اٹھا کر ہم سب کی طرف باری باری دیکھا اور پھر دھیمی آواز میں بولی۔ میرے والد کا نام خالد حسین ہے۔ یہ سننا تھا کہ اماں اچانک اٹھ کھڑی ہوئیں اور بنا اسے کچھ کہے باہر کی جانب بھاگیں۔ میں سکتے کے عالم میں اماں کے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا اماں اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں اماں کے پاس بیٹھے ان کو تسلی دینے لگی اور چپ کروانے لگے، لیکن ایسے لگتا تھا کہ آج اماں اپنے اوسان کھو دیں گی۔ بہت سمجھانے کے بعد اماں نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور آج ہی ابا سے اس بارے میں بات کرنے کی ٹھانی۔ یہ کون لڑکی ہے خالد؟ ابا کے گھر آتے ہی اماں نے دو ٹوک انداز میں سے سوال کیا۔ میں بتا چکا ہوں، وہ میری بیٹی ہے، ابا نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ کہاں سے آئی ہے؟ نام کیا ہے؟ کون ہے اس کی ماں؟ اماں نے پے در پہ سوال کرنا شروع کر دیے۔ ماں کا انداز بہت طنزیہ تھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اماں کو اتنا طنزیہ دو ٹوک انداز میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اماں کے سوالوں پر ایک دم سے ابا بھڑک اٹھے اور اماں سے کہنے لگے، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جب ایک بار کہہ دیا کہ وہ میری بیٹی ہے تو اتنے سوالوں جواب کیوں کر رہی ہوتی ہو تم سے یہ سب پوچھنے والی کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے جتنا میں نے تمہیں بتا دیا؟ ابا نے بلند آواز میں تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ ہم بہن بھائی ڈرے سہمے ایک جگہ خاموش کھڑے تھے۔ ابا بہت خوش مزاج تھے، لیکن آج ابا کا غصہ تو جیسے ان کی ناک پر چڑھ بیٹھا تھا۔ میں نے کبھی پہلے ابا کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اماں بھی ان کے انداز پر حیران تھیں اور ایک دم سے خاموش سی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ابا نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو وقت آئے گا تو میں تمہیں سب بتا دوں گا، لیکن ابھی کے لیے ان سوالوں کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ ابا نے ایک گہرا سانس لے کر تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ ماں نے استہزائیہ انداز میں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے خالد، اب تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی وضاحت دینے کی جان گئی ہو۔ میں وہ لال مسجد کے پچھلے محلے سے آئی ہوں، تم اسے کسی طوائف کے گھر سے لے آئے ہو۔ ابا نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور ایک دم سے ان کا چہرہ سرخ انگارا ہو گیا۔ اچھا، تو جب میرے پیچھے تم نے اتنا کچھ معلوم کر ہی لیا تھا تو پھر آج مجھ سے یہ سب سوالات کیوں پوچھ رہی تھی؟ آخر کیا تماشا لگانا چاہتی ہو؟ اب کی بار
ابا نے سخت لہجے میں بلند آواز میں کہا۔ اماں نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ابا کی طرف دیکھا اور کہا، جانتے ہو خالد، ہماری محبت کی شادی تھی، میرے ابا راضی نہیں تھے، لیکن بہت منتیں کرنے کے بعد وہ راضی ہوئے تھے اس رشتے پر۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری محبت اتنی کمزور نکلے گی کہ وہ تمہیں باہر کسی کے ساتھ بھی محبت دوبارہ کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اگر کوئی کمی رہ گئی تھی تو مجھے بتاتے، میں تمہارا اچھے سے خیال رکھتی، لیکن اتنا بڑا ظلم کس جرم کی سزا دی ہے تم نے مجھے اور میرے بچوں کو؟ خالد، میرے بچے اس سب کے مستحق نہیں تھے، ایک بار تو تم ان کے بارے میں سوچ لیتے خالد، اماں نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ آنسو ایک بار پھر سے اماں کے گال بھگو رہے تھے۔ لاہور کا تقریباً بچہ بچہ جانتا تھا کہ لال مسجد کے پیچھے کا محلہ کیوں اتنی شہرت رکھتا ہے، اور ہر مرد کیوں اس کا نام سنتے ہی کھسیانی ہنسی ہنسنے لگتا ہے۔ ابا نے اماں کی تمام باتیں سننے کے بعد صرف ایک جملہ کہا تھا، افسوس ہوتا ہے مجھے کہ اتنے سالوں میں تم پر اپنا اعتبار قائم نہیں کر سکا۔ مجھے لگتا تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان یہ پیار، محبت، اعتماد ایک مضبوط اعتبار کی بنیاد پر ہے، لیکن آج تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ خیر، تمہارا اور بچوں کا خیال رکھنے میں کوئی کمی نہیں رکھوں گا، ہر ضرورت بر وقت پوری کروں گا، لیکن تمہیں مریم کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کرنا پڑے گا۔ ابا نے ایک گہرا سانس لے کر بالکل سادہ سے انداز میں اپنا فیصلہ سنایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگے تھے کہ اچانک رکے اور مڑ کر امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اور اگر مریم کے ساتھ تم نے یا بچوں میں سے کسی نے بھی بدتمیزی کرنے کی یا پھر اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سب باتیں تم اور بچے اچھے سے ذہن نشین کر لو۔ ابا نے آنکھوں میں تنبیہ لیے سب کو باری باری گھورتے ہوئے کہا، جس پر اماں نے سرد بھری آہ بھری اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ ابا نے اماں کی بات سن کر ہاں میں سر ہلایا اور اپنے کمرے کی جانب سونے کے لیے چلے گئے۔ وقت دھیرے دھیرے یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ پہلے تو اماں نے مریم سے کوئی بات نہیں کی تھی اور ہمیں بھی اس کے قریب جانے سے روک رہا تھا، لیکن جب آہستہ آہستہ یہ بات خاندان والوں میں پھیلنے لگی تو خاندان والے اماں کو الٹی سیدھی باتیں سمجھانے لگے، جس پر اماں عمل بھی کرتی تھی۔ میں اکثر اب ماں کو سمجھاتی تھی کہ یہ رشتہ دار جو مشورے دیتے ہیں یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ابا اور آپ کے درمیان میں جدائی آ جائے اور پھر اس عمر میں آپ پر طلاق کا لیبل لگتے ہوئے دیکھیں۔ خوددارا آپ ان کی باتوں میں مت آیا کریں۔ کچھ لمحوں کے لیے تو اماں سوچ میں پڑ جاتی اور میری باتوں کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے دوبارہ وہ کام کرنے سے رک جاتی، لیکن جب میری باتوں کا اثر زائل ہو جاتا تو ایک بار پھر وہ اپنے راہ پر چل پڑتی۔ پہل اماں مریم کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب اس کو اس کے کمرے سے جا کر گھسیٹتے ہوئے باہر نکال دیتی اور گھر کے تمام کام کرواتی۔ میں 23 سال کی تھی، سب سمجھتی تھی اور جانتی تھی کہ اماں غلط کر رہی ہیں، لیکن میں اماں کو سمجھانے کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ مریم 17 سال کی تھی۔ اماں کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا ہوتا۔ کبھی کبھی مجھے اماں پر بہت غصہ آتا تھا، کیونکہ اماں اس کی ہمت سے زیادہ اس سے کام لیتی تھی۔ اماں نہیں دیکھتی تھی کہ وہ بخار میں مبتلا ہے یا اسے کوئی اور تکلیف ہے۔ اب تو اماں اسے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرنے لگی تھی، جان بوجھ کر ہمارا بچا کھچا کھانا اسے دے دیتی اور کبھی کبھی تو پلیٹ کی بجائے زمین پر ہی اسے کھانا ڈال دیتی تھی، اور وہ بیچاری پورے دن کی بھوکی پاگلوں کی طرح اس کھانے پر ٹوٹ پڑتی تھی، اور بنا یہ دیکھے کہ وہ کھانا صاف ہے یا نہیں، اسے کھانا چاہیے یا نہیں،
بلکہ وہ اسے کھانے لگتی تھی۔ مسلسل خراب اور گندا کھانا کھانے کی وجہ سے مریم کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی۔ میں نے اماں کو دبے دبے لفظوں میں اس کی طبیعت کے بارے میں بتایا اور یہ باور کروایا کہ اس کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں آپ ہیں، جس پر اماں بھڑک اٹھی تھیں۔ آج تمہیں اپنی ماں سے زیادہ وہ لڑکی عزیز ہو گئی ہے۔ تمہیں اپنی ماں کا دکھ نظر نہیں آتا، اس لڑکی کی تکلیف تمہیں نظر آ گئی ہے۔ کیوں؟ اگر یہاں تمہاری بہن ہوتی تو یقینی طور پر کہہ سکتی ہوں کہ تم اس کو نظر انداز کر دیتی، اماں نے چیختے ہوئے کہا، اور اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اماں کی باتیں سن کر بوکھلا سی گئی تھی۔ میں نے اماں کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں اماں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن آپ بھی تو دیکھیں وہ کیسے مرجھائی سی رہنے لگی ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، کیونکہ وہ کئی بار کام کرتے کرتے بے ہوش ہو چکی ہے، اور اس کے چہرے سے اب یہ معلوم پڑتا ہے کہ اسے کوئی مسئلہ وغیرہ ہے۔ آپ مجھے غلط ہرگز نہ سمجھیں، میں تو یہ سب کچھ انسانیت کے ناطے کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور سر جھٹکتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ سب جانتی ہوں، میں تم پر بھی تمہارے باپ کی باتوں کا اثر ہو چکا ہے۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح ہی نکلی۔ کیا فائدہ ہوا مجھے تم لوگوں کی ڈھال بننے کا؟ اسی کا خون تھی، رنگ تو دکھا دیا نا۔ اماں نے کھڑے ہوتے ہوئے غصے سے کہا۔ اماں کے الفاظ میرے اندر تیر کی طرح چبھے تھے۔ میں ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اماں سے معافی طلب کرنے لگی۔ نہیں اماں، ایسا کچھ نہیں، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ آنسو میرے گال بھگو رہے تھے۔ میں اماں کے سامنے ہاتھ جوڑے اماں کو منانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک ہی علی بھاگتا ہوا میرے قریب آیا۔ آپی، وہ مریم آپی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے اور اس کے منہ سے اب جھاگ بھی نکل رہا ہے۔ علی کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اور اماں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ جب ہم باہر پہنچے تو مریم کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا اور اس کے منہ سے مسلسل جھاگ نکل رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ہم بوکھلا سے گئے تھے۔ میں نے اماں کے ساتھ مل کر اسے اٹھایا اور اس کی کمرے میں لے جا کر اسے لٹایا۔ لیزا اور مہرین کو اس کے ہاتھ پاؤں ملنے کے لیے کہا تھا، اور خود میں جلدی سے دودھ لینے کچن میں بھاگی تھی۔ جب میں واپس آئی تو اماں بھی اس کے پاس بیٹھی اس کے ہاتھ مل رہی تھی۔ میں نے آتے ہی دودھ کا گلاس اماں کو پکڑا دیا۔ اماں نے چمچ کی مدد سے مریم کے منہ میں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کے باعث اس کو تھوڑا ہوش آنے لگا۔ اس نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے خوف زدہ نظروں سے ہم سب کو باری باری دیکھا۔ اس کے ہوش میں آ جانے پر ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں جلدی سے کچن کی جانب گئی اور سیب کاٹ کر لے آئی۔ اس کو بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگوا کر بٹھایا اور سیب کھلانے لگی۔ اماں اس کے ہوش میں آتے ہی اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اماں نے لیزا اور مہرین کو لیا اور کمرے سے باہر کی طرف چلی گئیں۔ مریم نے ان کے جانے پر حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا اور پھر اپنا سر جھکا گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نمی کو دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ایسے لگا جیسے کسی نے میرا دل اپنی مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں نے تسلی دینے کے انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اماں ناراض ہیں، جلد مان جائیں گی، تم فکر نہیں کرو۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے سیب کا ٹکڑا اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور کہا، میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ کا میری مدد کرنے کے لیے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں تھاما اور سیب کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں،
تم ہمارے گھر میں رہتی ہو، ہمارے گھر کا حصہ ہو، اور ابا کے لیے تم بہت اہم ہو، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں، بالکل ایک بڑی بہن کی طرح، جس طرح میں لیزا، مہرین اور علی کا رکھتی ہوں۔ اب یہ بات اپنے دل میں مت لانا، میں نے مسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، جس پر وہ مسکرانے لگی۔ کچھ دیر ہمارے درمیان خاموشی رہی۔ جب اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، کیا میں آپ کو آپ ہی کہہ سکتی ہوں؟ وہ آنکھوں میں امید لیے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ لمحے حیران رہنے کے بعد میں نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، تم مجھے آپ ہی کہہ سکتی ہو، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا۔ جب اس کی کچھ طبیعت سنبھلی تو میں نے اسے آرام کرنے کا کہا اور اس کے کمرے سے میں باہر چلی آئی۔ اماں رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اماں نے مجھ سے بات کی اور نہ ہی میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ رات میں جب ابا گھر لوٹے تو وہ کھانا ٹرے میں رکھے مریم کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ابا جب بھی آتے تھے وہ مریم کے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے لیتے تھے اور روزانہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر رات کا کھانا بھی کھاتے تھے، کیونکہ اماں مریم کو ہم سب کے ساتھ ٹیبل پہ بٹھا کے کھانا کھلانے پر راضی نہیں تھی۔ اسی لیے ابا رات کو اپنا وقت مریم کے ساتھ گزارتے تھے۔ ان کے کمرے سے اکثر ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں۔ ایک دن جب اماں سے برداشت نہ ہوا تو اماں کمرے میں چلی گئیں اور مریم کو برا بھلا کہنے لگیں، جس پر ابا بھی سخت غصے میں آ گئے اور ہر قصور کا ذمہ دار اماں کو ٹھہرانے لگے۔ اماں ان کی باتوں پر سکتے میں آ گئی تھی اور ہم بہن بھائی ان کی اس لڑائی پر بالکل خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ جب اماں نے کہا، یہ گن جہاں سے لائے ہیں وہاں پر پھینک دیتے، آخر ہماری زندگی میں سکون کب آئے گا؟ میں آپ کی ہر غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کا وجود مجھے تکلیف دیتا ہے۔ آپ کو رحم نہیں آتا ہے کہ مجھ پر اماں حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ ابا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تمہیں اس سے اتنی ہی تکلیف ہے تو تم یہاں سے جا سکتی ہو اور بچوں میں سے جس کو چاہے لے کے جا سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں مریم کو کبھی بھی باہر نہیں نکلنے دوں گا، سنا تم نے؟ ابا نے اماں سے بھی بلند آواز میں کہا، جس پر اماں نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا، ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن آج مجھے ایک سوال کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ بتائیے مجھے، یہ کون ہے، یہ جو آپ کو آپ کی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی ہے، جس کے لیے آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ ابا اماں کے سوال پر بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ سب کی نظریں ابا پر ٹکی ہوئی تھی۔ ابا نے ایک گہری سانس لی اور کہا، جو عورت محبتوں کا دعویٰ کرے لیکن اعتبار نہ کرے تو وہ عورت کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی بھی رشتے کو پوری ایمانداری کے ساتھ نبھا سکے۔ آج تم نے یہ سوال میرے بچوں کے سامنے پوچھا ہے، اگر تم تنہائی میں پوچھتی تو میں کبھی تمہیں اس سب کی حقیقت سے آشنا نہ کرواتا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہارے یہاں سے جانے کے بعد میرے بچے میرے لیے اپنے دل میں یہ زہر بھر لیں کہ ان کے باپ نے ان کا حق کسی اور کو دے دیا۔ اسی لیے صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے میں تمہیں یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ تم جانتی ہو خدیجہ، میری خالہ کی بیٹی صوفیہ تھی، جو کسی لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی اور گھر سے بھاگ گئی تھی۔ تمہیں یاد ہے، وہ ابا نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے اماں سے سوال کیا۔ اماں نے اپنے سر کو اثبات میں ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے وہ یاد ہے، لیکن اس کا یہاں پر کیا کام؟ اماں نے ابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسی سے تو ہر بات جڑی ہے خدیجہ۔ صوفیہ جس لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ گئی تھی
وہ ایک گھٹیا اور لوفر انسان تھا۔ وہ اکثر لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتا اور پھر انہیں لے کر مختلف کوٹھوں پر بیچ دیتا تھا۔ صوفیہ کو بھی جب ارشد سے محبت ہوئی تھی تب وہ اس کی حقیقت نہیں جانتی تھی۔ وہ اس شخص سے اتنی محبت کرتی تھی کہ بنا کچھ سوچے سمجھے اپن سے سب کچھ لیے اس انسان کے ساتھ چلی گئی۔ ارشد نے کچھ دن اس کو اپنے پاس رکھا، اس کا فائدہ اٹھایا، لیکن صوفیہ سے نکاح نہیں کیا۔ لیکن جب صوفیہ کے لائے پیسے اور زیورات ختم ہو گئے تو ایک رات ارشد نے اسے لے جا کر ایک کوٹھے پر بیچ دیا۔ کوٹھے پر کچھ سال گزارنے کے بعد اسے ایک امیر وڈیرے نے اپنی عیاشی کے لیے صوفیہ کو کوٹھے سے خریدا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ زندگی کا ایک بھرپور حصہ اس کے ساتھ گزارنے کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ اب صوفیہ کسی بھی طرح سے اس کے قابل نہیں رہی، اور تو اور وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو اس نے اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا، کیونکہ وہ ایک باعزت مرد تھا۔ ابا نے باعزت لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ حقیقت ہم سب کے لیے بہت حیران کن تھی۔ میں نے بھی اکثر ابا کی اس کزن کے بارے میں سن رکھا تھا، لیکن کبھی زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ اماں حیرت سے ابا کو دیکھ رہی تھی۔ ابا نے ایک نظر ہم سب پر ڈالی اور روندی ہوئی آواز میں کہنے لگے۔ وہ ایڑیاں رگڑنے پر مجبور تھی، صرف اپنی ایک غلطی کی وجہ سے۔ اس نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی آشنا نکل آتا جو دوبارہ اسے اسی دلدل میں جانے پر مجبور کر دیتا۔ جب کچھ نہ بن سکا تو مجبوری میں اس نے مزدوری کرنے کی ٹھانی اور اپنا حلیہ بالکل ہی تبدیل کر لیا۔ اس نے مریم کے ساتھ تنہا 17 سے 18 سال گزارے ہیں۔ کیا تم تصور کر سکتی ہو کہ اس نے یہ دن، مہینے، سال کس طرح سے گزارے ہوں گے؟ ابا نے اماں کو دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے سوال کیا، جس پر اماں اپنا سر جھکا گئی۔ نہیں، تم میں یا کوئی بھی انسان اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ میں جب ایک سرکاری زمین کا معائنہ کرنے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ والی زمین پر کچھ تعمیراتی کام ہو رہا ہے۔ میں نے وہاں کے اونر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور وہیں کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ جب میں نے صوفیہ کو دیکھا تھا وہ بہت خستہ حال میں تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو میں پہلے پہچان نہیں پایا، لیکن جب وہ پہچان لی گئی تو میں بنا سوچے سمجھے اس کی طرف گیا اور جب پوچھنے لگا کہ وہ کہاں چلی گئی تھی، جس پر پہلے تو اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کیا، لیکن جب میں نے اسے اصرار کیا تو وہ رونے لگی اور اس نے اپنی تمام حقیقت میرے سامنے کھول کر رکھ دی اور بتایا کہ اب اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا اور نیک ہم سفر چاہتی ہے، لیکن بنا باپ کے نام کے ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کا باپ اسے اپنا نام دینے پر راضی نہیں ہے۔ تب صوفیہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، خالد تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ایک آخری احسان مجھ پر کر جاؤ۔ میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، بس یہ آخری احسان کر جاؤ۔ صوفیہ بہت رو رہی تھی۔ خدیجہ تمہیں پتہ ہے، وہ صوفیہ جو ہر وقت خوش رہتی تھی، دوسروں کو خوش رکھتی تھی، وہ بالکل اب بدل سی گئی تھی۔ مجھے اس کی حالت بہت تکلیف دے رہی تھی، اور تب ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں ثانیہ، مہرین اور لیزا کی طرح مریم کو بھی اپنی بیٹی بناؤں گا، اور اس کے سامنے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ مریم کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ مجھے تم پر مان تھا، لیکن تم نے میرا وہ مان توڑ دیا۔ ابا نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اماں ابا کی باتیں سن کر رونے لگے۔ ہم لوگ کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے اور بے آواز رونے میں مشغول تھے۔
تو بابا جان نے گہرا سانس لیا اور کہا، آج صوفیہ کو ہم سے بچھڑے ہوئے 1 ماہ ہو گیا ہے۔ جس دن میں مریم کو لایا تھا تب وہ مر گئی تھی، میں اسے دفنا کر آیا تھا۔ ہم سب کے ساتھ ساتھ مریم بھی رو رہی تھی۔ تب سوچا تھا کہ تمہیں اپنے پاس بٹھاؤں گا اور ساری حقیقت سے آہستہ آہستہ پردے اٹھاؤں گا، لیکن تم مجھے اتنا موقع ہی نہیں دینا چاہتی تھی۔ خیر، اب تمہیں مریم کو جھیلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناصر نے اپنے بیٹے کے لیے مریم کا ہاتھ مانگا ہے اور میں نے تمام تر معلومات اکٹھی کرنے کے بعد اسے ہاں کر دی ہے۔ ابا نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ایک گہرا سانس لیا اور ہم سب کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے، امید کرتا ہوں کہ اب تمہیں مجھ سے یا مریم سے کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ اماں ابا کی بات سن کر شرمندگی سے اپنا سر جھکا گئی تھی۔ ابا نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے کمرے کی جانب چلے گئے۔ سچ کہتے ہیں، اگر رشتوں میں اعتبار نہ ہو تو محبتیں اکثر اپنے خوشنما رنگ کھو دیتی ہیں۔ محبت کی عمارت قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے بنیاد اعتبار کی اینٹ کی رکھنی چاہیے، تاکہ محبتیں مزید خوشنما ہو جائیں اور رشتے پہلے سے زیادہ مضبوط اور ان کو کھونے کا خوف دل سے زائل ہو جائے ہمیشہ کے لیے، اور زندگی پھر خوبصورت لگنے لگی۔